والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والحسد فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، اللہ پاک نے ہمیں یہ جو جسم اور باڈی عطا کی ہے وہ دو حصوں پر مشتمل ہے. ایک تو ہمارا یہ جسم ہے اور دوسرا حصہ روح ہے. بغیر بدن کے روح کا بظاہر اس کا وجود سمجھ میں نہیں آتا، ویسے ہی بغیر روح کے باڈی صرف باڈی ہوتی ہے، اس کو انسان اور جاندار نہیں کہا جاتا. کسی آدمی کا انتقال ہو جائے تو انتقال کے بعد جو ہے کہ بھائی ہم نہیں کہتے کہ یہ فلانے صاحب ہے، بلکہ کہیں گے فلانے صاحب کی نعش ہے، ان کی ڈیڈ باڈی ہے. یہ روح کے بغیر جسم کی کوئی حیثیت نہیں. اب اللہ نے یہ جو دو چیزوں پر مشتمل ہمیں یہ بدن عطا کیا، اس بدن کو اور روح کو دونوں کو مختلف عوارض پیش آتے ہیں جس کے نتیجے کے اندر بیماری لاحق ہوتی ہے. اب اطباء اس بیماری کی پہچان کراتے ہیں اور پھر اس کا علاج بتلاتے ہیں. تو جسم کو لگنے والی بیماریوں کو جسمانی بیماریاں کہتے ہیں، جیسے ملیریا ہو گیا، ڈینگو ہو گیا، کینسر ہو گیا. تو اب جو اطباء ہوں گے، ڈاکٹر ہوں گے، وہ جانچ کر کے بتلائیں گے یا اس مرض کی علامات بتلاتے ہیں کہ یہ بیماری ہے اور پھر اس کا علاج بتلاتے ہیں. اور ہماری اس جسم کی پرورش اسی دنیا کے اسباب کے ذریعے ہوتی ہے. آدمی کو پانی کی ضرورت پڑے گی، پانی یہیں زمین پر میسر ہے. آدمی کو غذا کی ضرورت پڑے گی، یہی میسر ہے. ہوا کی ضرورت پڑے گی، یہی میسر ہے. جسمانی بیماری لاحق ہو جائے، دوا کی ضرورت پڑے گی، یہی زمین کے اوپر یہ سب موجود ہے. اس لیے کہ ہماری یہ باڈی کا تعلق اسی زمین سے ہے، اسی مٹی سے ہم بنائے ہوئے ہیں. اسی جو ہے غذاؤں وغیرہ کھا کر انسان کے جسم کے اندر خون بنتا ہے، خون سے نطفہ بنتا ہے، اسی سے پھر انسان وجود کے اندر آتا ہے. جس طریقے سے جسم بیمار ہوتا ہے ویسے روح کو بھی کچھ بیماریاں لاحق ہوتی ہیں. اب روح کا تعلق یہ زمین سے نہیں، یہ اللہ کے حکم سے اس کا تعلق ہے. قل الروح من امر ربی، آپ کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے حکم سے وجود میں آتی ہے. اب اللہ کے حکم سے وجود میں آتی ہے، یہ کوئی مادی چیز نہیں ہے. اب جیسے جسم کو بیماریاں لاحق ہوتی ہے، اسی طریقے سے روح کو بھی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں. اب روح کا تعلق گویا عالم بالا سے ہے، اوپر کی دنیا سے ہے. اس روح کو لگنے والی بیماریوں کا علاج بھی عالم بالا سے انبیاء کرام کے ذریعے ہم تک پہنچا. وہ انبیاء کرام جو ہیں وہ روح کی بیماریاں انہوں نے بتلائی بھی اور اس کا علاج بھی بتلایا، اس کے نقصانات بھی بتلائے. تو آدمی کو روحانی بیماریاں جو لاحق ہوتی ہیں
ان بیماریوں میں سے جیسے مثلاً جو ہے عداوت ہے، بغض ہے، اور اسی طریقے سے دل کے جو دوسرے روگ ہوتے ہیں ان میں سے ایک بیماری حسد بھی ہے۔ یہ حسد ایک نفسانی بیماری ہے اور روحانی بیماری ہے۔ جیسے جسمانی بیماریاں جسم کو نقصان پہنچاتی ہے، ویسے روحانی بیماریاں آدمی کی روح کو کمزور کر دیتی ہے، روح کے اعتبار سے اسے بودا بنا دیتی ہے، اور روح کے نتیجے میں آدمی کا دین کمزور پڑ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو روحانی بیماریاں بتلائی ان میں سے ایک حسد کو بتلایا۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کی تعریف علماء اس طریقے سے کرتے ہیں کہ کسی کے پاس کوئی نعمت ہو، چاہے وہ نعمت دینی ہو، مثلا اللہ نے کسی کو بہت اچھا نیک بنایا ہے، بڑا عالم بنایا ہے، بڑا عبادت گزار بنایا ہے، چاہے وہ نعمت دینی ہو یا دنیاوی ہو۔ اللہ نے کسی کو حسین و جمیل بنایا، اللہ نے کسی کو بہت مال عطا کیا، اللہ نے کسی کو بڑا عہدہ منصب پوسٹ عطا کی۔ اب اس نعمت کے اوپر، اس نعمت کو دیکھ کر اس پر دل سے جلن ہونا اور ساتھ ساتھ یہ خواہش کرنا کہ یہ نعمت اس کے پاس سے چلی جائے، اس دل کے ارادے کو، اس جلن کے ساتھ دل کے ارادے کو کہتے ہیں حسد۔ کہ بہت سی مرتبہ آدمی دیکھتا ہے فلانے کے پاس یہ نعمت ہے، اس کو دیکھ کر ایک دل کے اندر ایک قسم کی جلن ہوتی ہے، اور ادیکھائی جس کو ہماری زبان کے اندر کہتے ہیں۔ ایک مولانا صاحب بیٹھے تھے بیان کرنے، وہ اسی حسد کے موضوع پر بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے حسد کی جو تعریف کی مجھے بڑی پسند آئی۔ انہوں نے کہا کہ بھائی حسد کو اگر مختصر طور پر شارٹ میں سمجھنا ہو تو حسد اسے کہتے ہیں کہ بیجانے سکھ چھے تینو منے دکھ چھے۔ یہ حسد تو بالکل جو ہے مختصر طریقے سے اس کو سمجھنا ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بیماری کے بارے میں اور اس کے نقصانات کے بارے میں متنبہ فرمایا، اور اس سے بچنے کی خاص طور پر تاکید ارشاد فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایاکم والحسد، اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ۔ دیکھیے، حسد کسی کو دیکھ کر فطری طور پر بعض مرتبہ ہمارے دل کے اندر ایک کھٹک ہوتی ہے کہ یار فلانا آدمی اتنا معمولی آدمی، کل اس کی کوئی پوزیشن نہیں تھی، یہ کل ننگا پھر رہا تھا ہمارے سامنے، اور آج یہ نعمتیں ہیں، فلانے عہدے پر ہے، مرسیڈیز میں گھوم رہا ہے، اس طرح سے اس کا بنگلہ ہے۔ اس طریقے سے جو ہے ایک تو تعجب کے ساتھ دیکھنا ہو وہ بات الگ ہے، انسان کو کسی بات پر تعجب ہو، اور بعض مرتبہ دل میں یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی یہ اس کو کیسی نعمتیں مل گئی۔ اب بعض مرتبہ فطری طور پر آدمی کا اس میں ارادے کو کوئی دخل نہیں، ایسے ہی دل میں بات پیدا ہو جائے، وہاں تک تو کوئی گناہ نہیں، لیکن اب اس کے بعد اس کے اوپر جلن ہو اور دل میں یہ خواہش ہو کہ یہ نعمت اس کو کیوں ملی، اعتراض ہو کہ یہ نعمت اس کو کیوں ملی، یہ نعمت اس کے پاس سے چلی جائے تو بڑا اچھا۔ اب یہ حسد ہو گیا، اب یہ گناہ ہو گیا، اب ہم گناہ کی حد کے اندر داخل ہو گئے، اور یہ کوئی معمولی گناہ نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تاکید کے ساتھ بتلایا، اپنے آپ کو حسد سے بچاؤ۔ دل کے اندر کسی کی نعمت دیکھ کر کچھ کھٹک پیدا ہو وہاں تک تو ٹھیک ہے کہ بھائی اس کو اتنا مل گیا، لیکن پھر اس کے بعد یہ کہ بھائی یہ نعمت اس کے پاس سے چلی جائے، یہ اگر ارادہ ہو یا اس کی وجہ سے جلن پیدا ہونے لگے ہمارے دل کے اندر کہ اب اس کو کسی قسم کا نقصان پہنچے، یہ نعمت اس سے سلب ہو جائے، اس کو کوئی نقصان پہنچے تو ہم خوش ہونے لگے، یہ اب ہم حسد کے اندر داخل ہو گئے۔ آپ نے فرمایا اپنے آپ کو بچاؤ۔ پھر آپ نے اس کے نقصان کو ذکر کیا،
فإن الحسد یاکل الحسنات کما تاکل النار الحطب، اس لیے کہ حسد یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، گویا نیکیاں ساری تباہ ہو جاتی ہیں۔ شرائع حدیث لکھتے ہیں کہ آدمی جب کسی سے حسد کرے گا تو نیکیاں کیسے ختم ہوگی؟ نیکیاں اس طریقے سے ختم ہوگی کہ جب حسد کرے گا کسی پر، تو جب حسد کرے گا تو اس کے ایک تو یہ کہ دل سے تمنا کرے گا کہ اس کے پاس سے یہ نعمت زائل ہو جائے۔ اب ظاہر ہے ایک مسلمان کے ساتھ اس قسم کا معاملہ کرنا، دل سے یہ چاہنا کہ اس کے پاس سے یہ نعمت ختم ہو جائے، یہ گناہ ہے۔ اسی طریقے سے جب آدمی کو کسی سے حسد ہوتا ہے تو اب اس کی غیبت شروع کر دیتا ہے۔ کسی آدمی نے اس کی تعریف کیا، یہ تو فلانا بڑا اچھا آدمی ہے، ارے پتہ ہے مجھے پوچھو نا کیا کیا اس کے کارنامے ہیں، مجھے پوچھو نا یہ ایسا ہے ویسا ہے، کیونکہ اب اس کو ایک عہدہ ملا، ایک پوزیشن ملی سماج میں، ایک اس کی حیثیت ہو گئی، یا اس کو نعمت و دولت ملی، اب کوئی تعریف کر رہا ہے اس کی، اب وہ آدمی جس کو حسد ہے وہ کہے گا اب پتہ ہے مجھے کیسا ہے وہ، اب پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرے گا۔ اب جب غیبت کرے گا تو حق تلفی کی، جس کی غیبت کی ہے اس کی، جس پر حسد کیا ہے اس کی حق تلفی کی، اب اس کے نتیجے کے اندر ظاہر ہے کہ اس آدمی کی حق تلفی کی، حق ضائع کیا۔ اب کسی مسلمان کا حق ضائع کیا، اس کی حق تلفی کی، تو اس کے نتیجے کے اندر ہوگا کیا کہ جس کی غیبت کی ہے اس کی تو نیکیاں بڑھے گی، اور اس کو جو ہے قیامت کے دن اگر اس سے معاف نہیں کروایا تو اس کی نیکیاں جو ہیں وہ جس پر حسد کیا ہے اور حسد کے نتیجے میں غیبت کی ہے اس کو دی جائے گی۔ تو ظاہر ہے یہ نیکیاں، میں نے حسد کیا تو یہ نیکی غیبت کی، میں نے دل میں سے یہ خواہش کی کہ اس کی نعمت ختم ہو جائے تو میری نیکیاں تو ختم ہو گئی، یہ نیکیوں کو اس طریقے سے حسد کھا جاتا ہے۔ اب آدمی سامنے والے کی جس پر حسد آ رہا ہے اس کی غیبت کر رہا ہے اور اس کو نیچا دکھلانا چاہتا ہے، مطلب یہ ہوا کہ اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، لیکن حقیقت میں تو اس نے فائدہ ہی پہنچایا، وہ تو پہلے سے نعمت میں تھا ہی، اب اس کی نیکیاں اس کے کھاتے میں گئی تو اس کی تو نعمت کے اندر اضافہ ہوا، اپنا نقصان کیا، اور جس پر حسد آ رہا ہے اس کا مزید یہ فائدہ کر رہا ہے۔ اور اسی طریقے سے نیکیاں اس طریقے سے بھی ختم ہوگی کہ حسد کرنے والا، اللہ نے کسی کو جو نعمتیں دی ہیں، نعمتیں دینے والی ذات اللہ کی ہے، چاہے وہ دینی نعمت ہو یا دنیاوی ہو، چاہے وہ مال ہو یا عہدہ ہو یا منصب ہو، یہ سب اللہ کی تقسیم ہے۔ اب جو آدمی حسد کرتا ہے کسی کے اوپر، فلانے کو اتنا کیوں مل گیا، معمولی پوزیشن کا آدمی اس کو یہ عہدہ مل گیا، معمولی پوزیشن کا آدمی وہ اتنا مالدار ہو گیا، اب یہ آدمی گویا تقسیم سب اللہ نے کیا ہے تو اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہے، نعوذ باللہ انڈائریکٹ، کہ یا اللہ نعوذ باللہ خدا کو کہہ رہا ہے کہ یہ اس لائق تھا نہیں، اس کو یہ عہدہ کیوں دیا آپ نے۔ اب اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرنا، اگر ڈائریکٹ آدمی خدا نخواستہ اللہ کی تقسیم پر اعتراض کرے گا آدمی ایمان سے نکل جائے گا، یہاں پر انڈائریکٹ بظاہر وہ کر رہا ہے تو اگرچہ ایمان سے تو نہیں لیکن نیکیاں بظاہر ختم ہو جائے گی اس کی، یہ نیکیاں اس طریقے سے ختم ہوتی ہیں۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو خاص طور پر اس کی طرف متنبہ کیا۔ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، دب الیکم داء الامم قبلکم، کہ اگلی امتوں میں جو بیماریاں تھی وہ تمہاری طرف دھیرے دھیرے آ رہی ہے، اس طرح سے کہ تمہیں پتہ نہیں چلتا۔ دب الیکم داء الامم قبلکم الحسد والبغضاء، وہ حسد اور کینہ ہے۔ آپ نے پھر فرمایا ہی الخالقہ، یہ مونڈ دینے والی ہے یہ بیماریاں۔ پھر آپ نے فرمایا مونڈ دینے والی کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی بال کو مونڈ دے گی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ یہ دین کو مونڈ ڈالتی ہے۔
خدا نخواستہ اگر اعتراف کیا اللہ کی ذات کے اوپر، آدمی گیا ایمان سے۔ لہذا اس بیماری سے بچانا اپنے آپ کو بہت ضروری ہے۔ مسلمانوں کے اندر آپس کے اندر اللہ نے اخوت دینی کو بار بار بیان کیا، انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے تو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ ایک بھائی کا اپنے بھائی کے ساتھ جو تعلق ہو، حقیقی بھائی کا، وہی ایک مومن کا تعلق اپنے ایک مومن بھائی سے ہونا چاہیے، چاہے وہ میرے خاندان کا ہو، میری قوم کا ہو یا پرایا ہو، کسی بھی قسم کا کیوں نہ ہو۔ میرے اوپر ضروری ہے کہ میں اپنی بھائی کی خیر خواہی مد نظر رکھے۔ آج ہماری قوم کے ایک جو پیچھے رہنے کے جو اسباب ہیں، من جملہ ان اسباب میں سے ایک یہ حسد بھی ہے کہ حسد کے نتیجے کے اندر ایک دوسرے کی غیبتیں کریں گے ہم، اور ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے کی کوشش کریں گے۔ کوئی مسلمان آگے بڑھ رہا ہے، اب ہمارا دینی تقاضا یہ تھا کہ بھائی اگر کوئی آگے بڑھ رہا ہے، کسی کو اچھا عہدہ مل رہا ہے، کسی کو زیادہ مال مل رہا ہے، تو میری قوم کا ایک آدمی کی پوزیشن مضبوط ہو رہی ہے، اس میں میری ذمہ داری یہ ہے کہ میرا اس میں تعاون ہونا چاہیے۔ میرے کسی بھائی کو اچھی نوکری مل گئی ہے تو اب مجھے خوش ہونا چاہیے، میرے ایک قوم کی جو ہے وہ مالی حالت بہتر ہوگی، قوم کے ایک فرد کی، مجھے خوشی ہونی چاہیے، اس میں تعاون ہونا چاہیے۔ میں اگر کسی کمپنی کے اندر کام کر رہا ہوں، مجھے اچھی جاب ملی ہے، اچھی تنخواہ ملی ہے، میرے ایمانی اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ میری کوشش ہو کہ اس کمپنی کے اندر اب اگر کوئی کسی قسم کی جگہ خالی ہو رہی ہے تو میں اپنے کسی بھائی کو اس میں شامل کرنے کی کوشش کروں، نہ یہ کہ میں یہ خیال کروں کہ یہ فلانا لگے گا تو اس کی تنخواہ میری تنخواہ کے برابر ہو جائے گی تو یہ تو میرے برابر ہو جائے گا، میرے کیٹیگری کا ہو جائے گا، پھر میرا تو اس کے اوپر کوئی وٹ رہے گا نہیں۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، یہ ایمانی جذبہ، ایمان ہمارا اس کی اجازت نہیں دیتا۔ ہماری خواہش، کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہر فرد میرا بھائی ہے، اور قوم کا ہر فرد میرے گھر کا، میرے خاندان کا آدمی ہے، چاہے وہ کسی بھی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، اس لیے کہ اگر قوم کی ایک فرد کی حالت، پوزیشن جو ہے وہ درست ہوگی تو ظاہر ہے اس کا اثر اس میں پوری قوم کی سربلندی ہوگی۔ تو ہمیں یہ بہت سی مرتبہ یہ چیز، اس قسم کے اخلاق برتنے سے جو چیز مانے ہوتی ہے وہ وہی حسد، میرے برابر ہو جائے گا، وہ میری تنخواہ کے برابر ہو جائے گی، اس کی تنخواہ میرے کیٹیگری کے اندر آ جائے گا۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، ایمانی جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ بھائی ہمارا کوئی بھی بھائی جو ہے وہ ہر آدمی کی، اگر اس کو اللہ نے اچھا عہدہ دیا ہے، اگر اللہ نے اس کو جو ہے وہ اچھی طریقے سے رکھا ہے، ہر ایک کی خواہش یہ ہونی چاہیے کہ میرا بھائی بھی میری پوزیشن پر ہو جائے، بلکہ مجھ سے بڑھ کر ہو جائے، تو ترقی یہ قوم کی کہلائی جائے گی۔ آج ہمارے جو پیچھے اس قوم کے پچھڑنے کے، ہماری قوم کے جو پچھڑنے کے اسباب ہیں، من جملہ ان اسباب میں سے یہ بھی ہے، اور بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ حسد کے نتیجے کے اندر ایک آدمی کام کر رہا ہے، اب دیکھا کہ بھئی یہ تو اونچا ہو رہا ہے، اس کو گرانے کی صرف ارادہ اور صرف خواہش نہیں، کوششیں تک ہوتی ہے۔ یہ بات ہر ایک کے سامنے ظاہر ہے، یہ ایمانی اخوت کا تقاضا نہیں ہے، یہ حسد ہے۔ یہی حسد ہم کو بڑے بڑے گناہوں کے اوپر آمادہ کرتا ہے۔ لہذا ضرورت ہے اس بات کی کہ ہر فرد کو اپنے گھر کا فرد سمجھ کر اس کو اونچا لانے کی کوشش کرے، نہ یہ کہ بھئی یہ میرے برابر ہو رہا ہے، اس کو نیچے کھینچو، ٹانگ کھینچو، اس کی برائی بیان کرو۔ یہ ایمان کا تقاضا ہے اور اخوت ایمانی کا یہ تقاضا ہے۔ تو اس پر آمادہ کرنے والی جو چیز ہے وہ بھی وہی حسد ہے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بڑی تاکید سے اس کے بارے کے اندر ارشاد فرمایا۔ حضور اللہ کے پاک نے قرآن کریم کے اندر
سورہ فلق کے اندر جن شرور سے پناہ مانگنے کا کہا ہے، جن برائیوں اور تکلیفوں سے، مصیبتوں سے، ان میں سے ایک وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، کہ حاسد کے شر سے میں پناہ چاہتا ہوں جبکہ وہ حسد کرے۔ تو ہمارا ایمانی اخوت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم یہ ہمارا ہر آدمی کو اپنا سمجھیں اور اس کو اونچا لانے کی کوشش کریں، قوم کے ایک ایک فرد کو اونچا لانے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ اگر اس طریقے سے ہر ایک کی کوشش ہوگی تو یہ ہماری قوم جو ہے وہ ذلت کے گڑھے سے نکل کر بلندیوں کو چھوئے گی۔ تو یہ حسد بڑا خطرناک گناہ ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ آسمانوں کے اوپر سب سے پہلا اللہ کی نافرمانی اگر کوئی ہوئی ہے تو اس کی وجہ بھی یہی حسد ہے، اور اس زمین کے اوپر سب سے پہلے اگر کوئی گناہ ہوا ہے تو اس کی جڑ اور بنیاد بھی یہی حسد ہے۔ یہ حسد بڑے بڑے گناہوں کو جنم دیتا ہے۔ آسمانوں کے اوپر حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا، فرشتوں کو کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو سلامی کا، سب نے سجدہ کیا۔ شیطان اس وقت فرشتوں میں شامل تھا، اس حکم کا کے اندر وہ بھی شامل تھا، اس کو بھی حکم تھا، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اور اللہ کے سامنے گویا جب اللہ نے اس کو پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا، کہا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بڑا ہوں، ان کو تو ابھی آپ نے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، میں آگ سے بنا ہوا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ حضرت آدم کو جو ہے کہ اوپر اس کو حسد آیا، اور اسی حسد کے نتیجے میں اللہ کی نافرمانی اس نے کی۔ اس زمین کے اوپر سب سے پہلا جو گناہ پایا گیا وہ یہ گناہ تھا کہ حضرت آدم کے 2 بیٹوں میں سے قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا، اور اس کی وجہ بھی وہی حسد تھی کہ ایک جو لڑکی تھی شرعی اعتبار سے اس کا نکاح جو ہے وہ قابیل سے نہیں ہو سکتا تھا، اس کا نکاح جو ہے وہ حابیل سے ہو سکتا تھا۔ اب قابیل کو حسد آیا کہ بھئی اس کو اتنی اچھی لڑکی مل رہی ہے، اور حضرت آدم سے شکایت کی۔ حضرت آدم نے کہا خدا کا یہ حکم ہے دونوں اپنی قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو جائے اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ اذ قربا قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر، حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، کیونکہ قابیل باطل پر تھا، رونگ تھا، اور حابیل صحیح اب جو ہے وہ حق کے اوپر تھے، ان کی قربانی قبول ہو گئی۔ قال لأقتلنك، اسی حسد کے مارے میں قابیل نے فیصلہ کر لیا میں تجھے مار ڈالوں گا۔ تو یہی حسد نے قابیل کو اس کر مجبور کیا کہ اپنے بھائی حابیل کا خون بہائے۔ یہ زمین پر پایا جانے والا سب سے پہلا گناہ تھا، اور اس گناہ کی جڑ اور بنیاد اگر دیکھنے جائے تو وہ حسد ہے۔ لہذا یہ حسد بڑے بڑے گناہوں کو جنم دیتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دین کو مونڈ دینے والا ہے، ختم کر دینے والا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اخوت ایمانی میں کہ رشتے میں محبت کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے حسد سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔